یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے۔ مشل نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں احتجاج کیا اور ارہم کے چوڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک کمزور سی کوشش کی، لیکن ارہم کا وجود کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور اس کی نظروں میں موجود تپش مشل کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ کیوں ہٹوں؟ میری بیوی ہو تم، میرا حق ادا کرو۔ ارہم کی آواز میں ایک ایسی گرج اور اپنائیت تھی جس نے مشل کے تمام دفاعی حصار ایک لمحے میں مسمار کر دیے۔ نہیں ارہم، یہ صرف کاغذی شادی تھی، ہمارا فزیکل ہونے کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے دور رہیں گے۔ مشل ارہم کی مضبوط گرفت میں مچلتی ہوئی بولی تھی، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور سپردگی کا احساس نمایاں ہونے لگا تھا۔ بس زیادہ ڈرامے نہیں، مجھے سکون چاہیے۔ ارہم نے یہ کہتے ہوئے مشل کا منہ اپنے لبوں سے بند کر دیا اور اس کے احتجاج کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ مشل نے شروع میں مزاحمت کی تھی، لیکن ارہم کے لمس کی وہ گرمی اور اس کے بازوؤں کا وہ مضبوط حصار مشل کو ایک ایسی دنیا میں لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے، اور باہر کی دنیا کا کوئی قانون، کوئی معاہدہ وہاں اثر نہیں کر رہا تھا۔ ارہم کے اس وارفتہ انداز نے مشل کے اندر کی تمام لرزش کو ایک عجیب سی لذت میں بدل دیا تھا، اور اس نے دانستہ طور پر اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ارہم نے آہستہ آہستہ اسے لباس کی قید سے بھی آزاد کر دیا تھا اور خود کو بھی۔ وہ اسے دیوارہ وار ہر جگہ چوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم پر رینگ رہے تھے اور اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو رہے تھے، اور اس کی یہ دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ جذبات کی شدت اور زیادہ گرم ہو رہی تھی۔ وہ مشل کی ٹانگ اپنے کندھے پر رکھتا ہوا ایک زوردار جھٹکے سے اس کی گہرائیوں میں اترا تھا، اور مشل کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی، جسے ارہم نے ایک بار پھر اپنے لبوں میں اتار لیا اور اس کی زبان کو چوسنے لگا، اور اسے خود میں اس طرح بھیج لیا جیسے وہ اس کا حصہ بن چکی ہو۔ وہ پوری رات ایک دوسرے میں سماتے ہوئے اور جذبات کی اس انتہا کو چھوتے ہوئے گزری جہاں الفاظ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ارہم کا وجود مشل کے لیے ایک سائبان کی طرح تھا، جس کے سائے میں اسے پہلی بار ایک ایسی اپنائیت محسوس ہوئی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے تمنائی تھی۔ مگر جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی، مشل کے دل میں وسوسوں نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ارہم نے اس کا بھروسہ توڑ دیا ہے، کیونکہ یہ رشتہ تو صرف ایک معاہدہ تھا جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا تھا۔ ارہم، تم نے یہ کیا کر دیا؟ مشل نے سحر کے قریب ارہم کے سینے پر سر رکھ کر بہت دھیمی آواز میں پوچھا، تو ارہم نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہی کیا جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی تمہیں شکایت کس بات کی ہے؟ کیا تمہیں میری قربت میں وہ سکون نہیں ملا جس کی تم برسوں سے پیاسی تھی؟ ارہم کے اس سوال پر مشل خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کے ارہم کا یہ روپ ڈرا تو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل کو سکون بھی دے رہا تھا۔ لیکن ارہم، یہ شادی تو صرف آنٹی کی وجہ سے ہوئی ہے نا؟ اگر کل کو تم مجھے چھوڑ دو گے تو میرا کیا بنے گا؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم صرف دنیا دکھاوے کے لیے ایک ساتھ رہیں گے، مگر آج تم نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مشل کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ارہم کے سینے پر گرا، جس نے ارہم کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس نے اس احساس کو جھٹک دیا۔ چھوڑنے کی باتیں ابھی نہ کرو مشل، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو پانا شروع کیا ہے، اور رہی بات معاہدے کی تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ اب تم صرف میری ہو، اور خانزادہ مینشن کی ہر چیز پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔ ارہم کے ان الفاظ نے مشل کو تھوڑی تسلی تو دی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ یہ سب ایک خواب نہ ثابت ہو، کیونکہ ارہم کا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی تھی۔ مشل کو یاد تھا کہ ارہم اسے کس طرح یہاں لایا تھا، اور کس طرح اس نے یتیم خانے کے بچوں کا واسطہ دے کر اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اس کی بیمار ماں کے سامنے بہو بننے کا ناٹک کرے۔ لیکن آج کی رات نے اس ناٹک کو حقیقت کا رخ دے دیا تھا، اور مشل کو لگ رہا تھا کہ اب وہ ارہم سے کبھی دور نہیں ہو پائے گی۔
चाहे वो इसे जितना भी दुख दे। अरहम, तुम सच में मुझे अपना मानते हो या ये भी तुम्हारी किसी ज़रूरत का हिस्सा है? मिशेल ने अरहम की आंखों में झांकते हुए पूछा, जहां इसे अपने लिए एक अजीब सी तड़प नजर आई। मैंने कभी किसी के सामने सफाइयाँ नहीं दी मिशेल, और ना ही मैं आज दूंगा। बस इतना जान लो कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, और अब तुम मेरी हो चुकी हो, तो ये सवाल दोबारा मत करना। अरहम ने इसके माथे पर बोसा दिया और इसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया। कमरे की मदहब रोशनी इन दोनों के बदलते हुए रिश्तों की गवाह थी, जहां एक तरफ अरहम का जुनून था और दूसरी तरफ मिशेल की वो खामोश मोहब्बत, जो अब आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही थी। मगर इस मोहब्बत के साथ साथ इसके दिल में वो खौफ भी उभर रहा था कि कहीं अरहम इसे सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तुम्हारी माँ का क्या होगा अगर इन्हें पता चला कि हमारे दरमियान ये सब हो रहा है? मशल ने एक बार फिर बात शुरू करना चाही, तो अरहम ने इसे खामोश करवा दिया। मेरी माँ वही चाहती है जो मैंने किया है। वो तुम्हें अपनी असल बहू देखना चाहती है, और आज मैंने इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। अब तुम सुकून से सो जाओ और इन फजूल की बातों से अपना दिमाग मत थकाओ। अरहम की आवाज़ में अब नींद का खुमार था, मगर मिशेल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। और वो अरहम की इस बदले हुए लहजे और इसकी इस अपनायत को महसूस तो कर रही थी, मगर इसे बार बार यही लग रहा था कि इसने अपने उसूलों की कुर्बानी दे दी है, और अरब ने इसकी एक कमजोरी का फायदा उठाया है। लेकिन फिर भी जब अरहम ने इसे अपनी गिरफ्त में मजीद कस लिया, तो मिशेल को एक अजीब सी हिफाजत का एहसास हुआ, जैसे वो दुनिया के तमाम दुखों से दूर इसके हसार में महफूज हो। वो जानती थी कि ये रात इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है, और अब यहाँ से कोई वापसी मुमकिन नहीं है। चाहे अरहम इसे कितना ही मजबूर क्यों ना करे, वो अब इसके नाम से मंसूब हो चुकी थी, और इस हकीकत को झुठलाना अब इसके बस में नहीं था। शहर की पहली किरण जब खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, तो मिशेल ने अरहम के पुरसकून चेहरे को देखा, जो नींद में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मगर वो जानती थी कि ये मासूमियत सिर्फ इस वक्त तक है, जब तक अरहम बेदार नहीं होता, क्योंकि बेदार होते ही वो वही जिद्दी और अना परस्त अरहम खानजादा बन जाएगा, जिसने इसे अपनी मर्जी का असीर बनाया था। मिशेल ने एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखें मूंद ली, ताकि इस गुजरती हुई रात के सहर को अपने अंदर उतार सके और आने वाले कल के तूफानों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर सके। सुबह की सर्द रोशनी अभी बमुश्किल नमूदार हुई थी जब मिशेल ने इस आलीशान हवेली का भारी दरवाजा पार किया था। इसके कदम बोझल थे और दिल में एक अजीब सी बेनानी छाई हुई थी। रात के वो तमाम मनाजिर इसके जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चल रहे थे, जब अरहम खानजादा ने इसके तमाम उसूलों और इस कागजी मुआहदे को अपने जुनून की भीड़ चढ़ा दिया था। मिशेल को अपना वजूद रेजा रेजा महसूस हो रहा था, क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिस शख्स पर तरस खाकर या यतीम खाने के बच्चों की खातिर एक छोटे रिश्ते में बंधी थी, वो शख्स इसका इस तरह से इस्तेमाल करेगा। सड़क के किनारे चलते हुए ठंडी हवा इसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर इसके अंदर लगी आग को बुझाने के लिए ये नाकाफी थी। इसे बार बार यही वसवसा खा जा रहा था कि अरब जैसे ताकतवर और अमीर इंसान के लिए वो महज एक रात का मशगला थी, और अब जब इसकी हवस पूरी हो गई है, तो वो इसे किसी पुराने कागज की तरफ फेंक देगा। इसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए और अपने इस फैसले पर मातम करे जो उसने चंद रोज कबल अरहम की बेबसी देखकर किया था। चलते चलते इसकी आंखों के सामने वो मंजर उभरने लगा, जब पहली बार अस्पताल की वीआईपी वार्ड में इसका सामना अरहम और इसकी बीमार माँ से हुआ था। वो दिन इसकी जिंदगी का आम सा दिन था, जब वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। अरहम खानजादा शहर का वो नाम था जिसके आगे बड़े बड़े सर झुकाते थे, मगर इस दिन अस्पताल के इस कमरे में वो महज एक बेबस बेटा था। इसकी माँ ब्रेन ट्यूमर और भूलने की खतरनाक बीमारी के दूसरे दर्जे पर थी, और डॉक्टर्स ने इन्हें किसी भी सदमे से दूर रहने की सख्ती से तंबीह की थी। मिशेल जब इनका मुआयना करने के लिए बिस्तर के करीब गई, तो अचानक इन बीमार और कांपते हाथों ने मिशेल का हाथ निहायत मजबूती से थाम लिया। बेटा, तुम आ गई मेरी बहू।
دیکھو ارم، تمہاری بیوی آ گئی ہے، میں کب سے اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ارحم کی ماں کی آنکھوں میں ایک دم سے جیسے ایسی چمک آ گئی تھی جیسے انہیں دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ مشل جس کا کوئی نہیں تھا اور جو ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی اور اپنی انتھک محنت اور اسکالرشپ کے بلبوتے پر ڈاکٹر بنی تھی، اس کے لیے یہ سب کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاس کھڑے ارحم کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت اپنی ماں کے لیے تڑپ اور مشل کے لیے خاموش معافی تھی۔ مشل ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس وقت کوئی رد عمل نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آئی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ بیمار عورت اسے اپنے دل میں حقیقی بہو کا درجہ دے چکی ہے۔ اگلے ہی دن گھر جا کر ارحم کی ماں کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہ بار بار اسی لڑکی کو بلانے کی ضد کرنے لگی جس نے ہسپتال میں ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارحم جو اپنی ماں کی ایک آہ پر بھی تڑپ اٹھتا تھا، اس نے فوراً اپنے اثر و سوگ کا استعمال کیا اور چند ہی گھنٹوں میں مشل کی تمام معلومات اس کے سامنے تھیں۔ اگلی صبح جب مشل اپنے ہاسٹل کی خستہ حال کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ارحم خانزادہ کی کالی چمچماتی گاڑی موجود تھی۔ ارحم اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ دیکھو مشل، میری بات غور سے سنو، میری ماں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ذہنی صدمہ یا دباؤ ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ارحم نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست اپنی بات شروع کی تھی۔ وہ تمہیں اپنی بہو سمجھ بیٹھی ہیں اور تمہارے لیے رو رو کر ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میں تمہیں ان کی خاطر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ تم ان کے سامنے میری بیوی بن کر رہو۔ مشل کے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے اور اس نے فوراً غصے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر ارحم؟ میں کوئی بیکار چیز نہیں ہوں جو آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آپ خود سے دور رہیں۔ مشل نے پلٹ کر جانا چاہا تو ارحم نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم ایک یتیم خانے میں پلی ہو اور ان بچوں سے تمہیں بہت لگاؤ ہے مشل۔ تم میری بات مان لو، میں تمہارے یتیم خانے کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ ان بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، بس تم میری ماں کی آخری خواہش پوری کر دو۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم مانو گی۔ ارحم کی اس وار نے مشل کو اندر تک ہلا دیا تھا کیونکہ وہ ان یتیم بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس نے اپنی بے بسی اور ان معصوم چہروں کا سوچ کر دل پر پتھر رکھا اور ارحم کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ صرف ایکٹنگ کرے گی اور ان کے درمیان کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہوگا۔ مشل کی یہ بات سن کر ارحم نے ایک گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو مشل، میں جانتا ہوں کہ یہ سب ایک ناٹک ہے، لیکن میں کسی بھی غیر محرم عورت کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ ارحم کا لہجہ اب بہت دو ٹوک اور واضح تھا۔ ہم پراپر نکاح کریں گے، مولوی صاحب آئیں گے اور باقاعدہ ایجاب و قبول ہوگا تاکہ تم میرے گھر میں باعزت طریقے سے میری بیوی بن کر رہ سکو۔ لیکن تم بے فکر رہو، یہ صرف ایک کاغذی شادی ہوگی اور ہمارا فزیکل ہونے کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا۔ ارحم نے اسے مکمل یقین دہانی کروائی تھی جس پر مشل نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسی شام خانزادہ مینشن کے ایک کمرے میں جہاں ارحم کی ماں نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی، مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا۔ مشل نے ایک سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کا دل عجیب سی الجھن کا شکار تھا کہ وہ کس راستے پر چل نکلی ہے۔ قاضی صاحب نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر خود کو ارحم خانزادہ کے نام کر دیا تھا۔ نکاح کے ان بولوں نے مشل کو ایک ایسی زنجیر میں باندھ دیا تھا جس کا سر ارحم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کاغذی شادی جسے مشل محض ایک ڈرامہ سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ اور ارحم نے دستخط کرتے ہوئے مشل کی طرف جس گہری نظر سے دیکھا تھا، اس میں چھپے طوفان سے مشل اس وقت بالکل ناواقف تھی۔ حویلی کے اس پرسکون اور مدھم روشنی والے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی گئی تھی، جہاں ارحم کی بیمار ماں اپنے دل کی مراد پوری ہونے کے بعد نہایت اطمینان سے نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔
ارہم نے ایک گہری سانس لی جس میں تھکاوٹ اور سکون دونوں کا ملا جلا تاثر تھا، اور اس نے مشل کو خاموش اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ مشل کے قدم اس وقت منو بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے سادہ مگر دلکش سوتی شلوار قمیض کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے درست کیا، جس کے دامن اور گلے پر نہایت نفیس اور باریک لیس کا کام ہوا تھا، اور اس کی آستینوں پر موجود ہلکی سی کڑھائی اس کی سادگی میں ایک عجیب سا حسن اور وقار پیدا کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ارہم کے مضبوط اور چوڑے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے خانزادہ بینشن کی اس بے پناہ شان و شوکت اور شاہانہ انداز کو دیکھ کر اندر ہی اندر دنگ رہ گئی تھی۔ راہداری کی دیواریوں پر لگی قیمتی اور نایاب پینٹنگز، چھت سے لٹکتے ہوئے دیر ہتکل اور جگمگاتے فانوس اور فرش پر بچھے ہوئے نرم قالین کسی خوابناک اور افسانوی محل کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ارہم اسے اپنے ساتھ دوسری منزل پر واقع اپنے خاص اور ذاتی کمرے میں لے آیا تھا، جس کا بھاری اور منقش دروازہ کھلتے ہی ایک بھینی بھینی اور مسحور کن مردانہ خوشبو نے مشل کا استقبال کیا تھا، جس نے اس کے حواسوں پر ایک پل کے لیے عجیب سا جادو کر دیا تھا۔ کمرہ اس قدر وسیع اور نفاست سے سجایا گیا تھا کہ مشل چند لمحوں کے لیے اپنی ساری اندرونی کشمکش اور پریشانیاں بھول کر اس کے دلکش آرائش میں کھو گئی تھی۔ گہرے رنگ کے مخملی پردے اور کمرے کے عین درمیان میں رکھا ہوا ایک نہایت آرام دہ اور شاہانہ بستر اس بات کی کھلی گواہی دے رہا تھا کہ یہ اس شہر کے سب سے امیر اور با اثر شخص کی خوابگاہ ہے۔ مگر اسی بستر کو دیکھ کر مشل کے دل میں ایک دم سی خوف اور وسوسوں کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی کہ وہ اس کمرے میں، اس تنہائی میں ارہم کے ساتھ کس طرح رہے گی۔ دیکھو مشل، تمہیں اس طرح حیران ہونے یا مجھ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارہم نے اپنی ٹائی کی گرہ کو کھینچ کر قدرے ڈھیلا کرتے ہوئے نہایت سپاٹ لیکن ایک حد تک نرم اور متوازن لہجے میں کہا تھا۔ ہم دونوں اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ نکاح صرف اور صرف ایک کاغذی کارروائی ہے جو میں نے اپنی مرتی ہوئی ماں کو خوشی دینے کے لیے کی ہے، مگر اس گھر کے اصولوں کے مطابق تمہیں اب میرے اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ مشل نے بے یقینی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر ارہم کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں آپ کے اس کمرے میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور یہ محض ایک ڈرامہ ہوگا۔ مشل کی آواز میں ایک نمایاں لرزش اور ہچکچاہٹ تھی جو ارہم کی تیز نگاہوں سے کسی صورت چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ارہم نے اپنی قیمتی کوٹ کو اتار کر نہایت بے نیازی سے صوفے کی پشت پر رکھا اور اپنے قدم بڑھا کر مشل کے قدرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ماں کوئی عام مریض نہیں ہے مشل، ان کی نظر ہر وقت ہم پر ہے اور ہمارے رویوں پر ہوگی، اور اس حویلی کے ملازمین بھی ہر چھوٹی بڑی بات کا بہت باریک بینی سے دھیان رکھتے ہیں۔ اگر تم میرے بجائے کسی اور کمرے میں جا کر رہی تو میری ماں کو ہمارے اس رشتے پر فوراً شک ہو جائے گا، اور میں ان کی بقا اور زندگی کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ارہم کے لہجے میں اب وہ پچھلے دنوں والی سختی اور رونق نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ اور سمجھانے والا ٹھہراؤ موجود تھا۔ تم بالکل بے فکر اور پرسکون رہو، میں رات کو اس صوفے پر سو جایا کروں گا اور تم اس بستر پر آرام کر سکتی ہو۔ میں اپنے ہر وعدے کا پکا انسان ہوں اور میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا کیونکہ تم میرے لیے صرف اور صرف ایک ضرورت ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارہم کے ان تلخ اور کھرے الفاظ نے مشل کو ایک طرف تو وقتی تسلی دی تھی، مگر دوسری طرف اس کے اندر چھپی ہوئی ایک حساس عورت کو ایک عجیب سی ٹھیس بھی پہنچائی تھی۔ اگلے چند دن خانزادہ مینشن کی ان اونچی دیواروں کے درمیان ایک عجیب سی اور پرسکون روٹین کے تحت گزرے تھے، جہاں مشل نے اپنی ساس کی خدمت اور دیکھ بھال میں واقعی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر نہایت خوبصورت اور دلکش پرنٹ والے شلوار قمیض زیب تن کرتی، جن کے رنگ اس کی دودھیا رنگت پر بے حد کھلتے، اور اپنے دوپٹے کو نہایت سلیقے سے سر پر ٹکائے
سیدھا اپنی ساس کے بڑے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی اس بے بس اور بیمار عورت کے پاؤں نہایت عقیدت اور محبت سے دباتی، ان کو بالکل صحیح وقت پر ان کی دوائیاں دیتی اور ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی، جن میں ان کے لیے اپنے بچپن کے سادے سے قصے بھی شامل ہوتے۔ مشیل کی اس بے لوث خدمت، اس کی مسکراہٹ اور اس کے میٹھے بولوں نے ارحم کی ماں کے بیمار دل میں اس کے لیے ایک ایسی پختہ اور گہری جگہ بنا دی تھی جو شاید ان کی کوئی سگی بیٹی بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ بنا پاتی۔ ان دونوں عورتوں کے درمیان بہت ہی کم عرصے میں ایک نہایت گہرا اور محبت بھرا رشتہ استوار ہو گیا تھا، اور حویلی کے پرانے اور وفادار ملازمین بھی مشل کی اس نرم دلی اور بے ساختہ سادگی سے بے حد متاثر اور خوش تھے۔ ارحم اکثر اپنی کمپنی کے کام پر جانے سے پہلے یا رات کو دیر سے تھکا آرا لوٹنے کے بعد دروازے کے پاس دور کھڑا ہو کر خاموشی سے اس دلکش منظر کو دیکھتا رہتا، جب مشل نہایت پیار سے اس کی ماں کے بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی یا انہیں کوئی قصہ سنا کر کھل کھلا کر ہنسا رہی ہوتی۔ ان خاموش اور طویل لمحوں میں ارحم کو پہلی بار نہایت شدت سے یہ احساس ہوتا کہ مشل صرف ایک خوبصورت اور دلکش چہرہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت نیک دل، با اخلاق اور خالص لڑکی بھی ہے، جس نے محض پیسوں کے لالچ یا کسی وقتی مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالصتاً اپنی انسانیت اور ہمدردی کے ناطے اس کی ماں کو مکمل طور پر اپنا لیا ہے۔ یہ روز مرہ کا خاموش مشاہدہ اور مشل کی یہ ادائیں ارحم کے اندر ایک انجانی سی اور نہایت پراسرار کشش پیدا کر رہی تھی، جس کا اسے خود بھی پوری طرح ادراک نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ اس تبدیلی سے الجھن کا شکار بھی تھا۔ ایک شام جب باہر ہلکی ہلکی اور خنک بارش ہو رہی تھی اور مشل اپنی ساس کو ان کی دوائیاں دے کر سلا کر واپس اپنے اور ارحم کے کمرے میں آئی، تو اس کے بال بارش کے ان ننھی بوندوں کی وجہ سے تھوڑے بھیگ چکے تھے اور اس کے چہرے پر ایک قدرتی سی اور بے ساختہ تازگی چھائی ہوئی تھی۔ ارحم سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی کمپنی کی کسی اہم فائل پر کام کر رہا تھا، مگر مشل کے کمرے میں اندر آتے ہی اس کی تمام تر توجہ اسکرین سے ہٹ کر اس کی بھیگے ہوئے اور مسحور کن وجود پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ مشل نے تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتے ہوئے جب بے دہانی اور ایک روانی میں ارحم کی طرف دیکھا، تو اس کی گہری اور سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی تپش اور حدت محسوس کی جس نے مشل کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ ارحم کی ان مبہوت کر دینے والی نظروں میں آج وہ روایتی بے رخی یا مجبوری کی جھلک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ستائش اور ایک نرمی تھی جو مشل کے وجود میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسی سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مشل نے فوراً اپنی نگاہیں چراتے ہوئے نہایت دھیمی اور دھڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ ارحم نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھاتا ہوا مشل کے بالکل قریب آ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان اندر سے اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے مشل۔ تم نے میری ماں کو جس طرح سے اپنایا ہے اور ان کی تکلیف کو کم کیا ہے، میں اپنی پوری زندگی بھی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتا۔ ارحم کی بھاری آواز میں آج عجیب سا خمار اور ایک ایسی اپنائیت تھی۔ مشل نے گھبرا کر اور اس کے اس بدلے ہوئے انداز سے خائف ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پیچھے موجود ٹھنڈی دیوار نے اس کا راستہ سختی سے روک لیا تھا، اور ارحم کی یہ قربت اسے ایک اندیکھے اور میٹھے سے شہر میں چکرتی جا رہی تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا خاموش اور گہرا لمحہ تھا جہاں الفاظ بہت کم پڑ گئے تھے، اور صرف ان کے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے لیے شور مچا رہی تھی، اور در حقیقت یہی وہ خوبصورت نقطہ آغاز تھا جہاں سے ان کے اس بے جان اور کاغذی رشتے میں جذبات کی ایک نہایت نرم اور نئی کوپل پھوٹنے لگی تھی۔ بارش کا وہ سلسلہ جو رات بھر چلتا رہا تھا، اب صبح کی ہلکی خنکی اور خوشگوار ہوا میں بدل چکا تھا۔ مشل جو ہمیشہ سے بارش اور قدرت کی ان حسین مناظر کی دیوانی تھی،
آج خود کو کمرے کی چار دیواری میں قید نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ حویلی کی وسیع اور سرسبز لان میں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی تھی اور آسمان سے گرتی ہوئی آخری بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا باریک لون کا جوڑا پہن رکھا تھا جو بارش کے پانی سے مکمل طور پر بھیگ کر اس کے نازک بدن سے چپک گیا تھا اور اس کے وجود کی تراش خراش کو بہت واضح اور سینے کے ابھار اور بھی زیادہ نمایاں کر رہا تھا۔ مشل نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی معصوم بچی کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور اس کی یہ بے ساختہ ہنسی حویلی کی خاموش اور پرسکون فضا میں ایک عجیب سا سحر اور جادو جگا رہی تھی۔ ارحان جو اسی وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا تھا، اس منظر کو دیکھ کر جیسے اپنی جگہ پر پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی گہری اور سیاہ آنکھیں مشل کے بھیگے ہوئے وجود پر جم کر رہ گئی تھی، جہاں پانی کی ننھی بوندیں اس کے گلے سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف پھسل رہی تھی۔ ارحم کے اندر ایک دم سے جیسے کوئی سویا ہوا طوفان بیدار ہو گیا تھا اور اس کے اپنے ہی جذبات اس کے قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ وہ ایک مرد تھا اور اپنی منقوہہ کو اس قدر دلکش اور بے باک انداز میں دیکھ کر اس کی رگوں میں خون کی گردش بے تحاشا تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر اٹھنے والے اس شدید اور سرکش طوفان کو دباتے ہوئے فوراً وہاں سے ہٹ کر کمرے کے اندر چلا گیا تاکہ خود کو مزید بے قابو ہونے اور کوئی قدم اٹھانے سے بچا سکے۔ دن گزرنے کے ساتھ ارحم اور مشل کے درمیان ایک خاموش سی لیکن بے حد پراسرار اور گہری کشش پروان چڑھنے لگی تھی۔ یہ اس نکاح کے پاکیزہ رشتے کا اثر تھا یا مشل کی سحر انگیز شخصیت کا جادو کہ ارحم خانزادہ جیسا مغرور اور ضدی شخص اب اکثر مشل کے پاس بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں کے کمرے میں جان بوجھ کر زیادہ دیر تک رکتا تاکہ مشل کو اپنے آس پاس محسوس کر سکے، اور کبھی رات کو دیر تک جا کر صوفے سے بستر پر سوئی ہوئی مشل کے معصوم اور پرسکون چہرے کو خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ مشل بھی اب اس کی ان گہری اور سلگتی ہوئی نظروں کے حسان کو اپنے وجود پر بہت شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ جب بھی ارحم اسے یوں گھورتا تو مشل کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ جاتے اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو ہونے لگتی کہ اسے ڈر لگتا کہیں ارحم اس کی ان دھڑکنوں کا شور سن نہ لے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے، مگر ان کی نظروں کا تبادلہ اب پہلے سے کہیں زیادہ معنی خیز اور گہرا ہو گیا تھا۔ ایک رات جب مشل اپنی ساس کو دوائی دے کر اور سلا کر واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس کی سانسیں ایک دم سے سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ ارحم اس وقت بغیر کسی شرٹ کے بستر کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور اس کا چوڑا اور کثرتی سینہ کمرے کی مدھم پیلی روشنی میں ایک عجیب سی کشش اور مردانہ روب پیدا کر رہا تھا۔ مشل نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے قدم وہیں دروازے کے پاس رک گئے، کیونکہ اس کے لیے ارحم کو اس قدر بے باک اور کھلے انداز میں دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور اس کے گال شرم کی شدت سے دہکنے لگے تھے۔ تم وہاں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ ارحم کی بھاری اور خمار آلود آواز نے مشل کو چونکا دیا تھا اور اس نے بمشکل اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ الماری کی طرف جانا چاہتی تھی مگر ارحم کی وہ سلگتی ہوئی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو مشل کے لیے چلنا دوبھر کر رہی تھی۔ مشل سے مزید برداشت نہیں ہوا اور اس نے ہمت جمع کر کے ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں نمایاں گھبراہٹ تھی جو ارحم کے لیے کسی میٹھے نشے سے کم نہیں تھی۔ ارحم نے ایک دم سے بستر سے اپنے قدم نیچے اتارے اور چلتا ہوا بالکل مشل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قرب سے آنے والی وہ تیز مردانہ خوشبو اور اس کے کھلے سینے کی حدت مشل کے رہے سہے ہوش بھی اڑا رہی تھی۔ ارحم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مشل کے کانپتے ہوئے وجود کو ہلکا سا چھوا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے
نہایت مدھم مگر پرجوش اور حاکمانہ لہجے میں بولا، کیونکہ تم اب میری ہو مشل، صرف اور صرف میری۔ ارہم کے اس بے باک اور سیدھے جواب نے مشل کے اندر جیسے ایک میٹھی سی آگ لگا دی تھی۔ اس کی نظریں فوراً جھک گئی اور وہ مزید کوئی الفاظ ادا کیے بغیر وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر ارہم کے وجود کا وہ چوڑا حصار اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ مشل نے تیزی سے اپنا رخ موڑا اور الماری کا بہانہ کر کے اس کے پاس سے کھسک گئی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلنے والی وہ گہری لالی اور اس کے سانسوں کی وہ بے ترتیبی ارہم کی ان تیز اور عقابی جیسی نگاہوں نے بھانپ لی تھی۔ ارہم کے ہونٹوں پر ایک نہایت دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اب یہ فاصلے محض ایک دکھاوا بن کر رہ گئے تھے اور جذبات کا رخ پوری طرح سے بدلنے لگا تھا۔ مشل جب بستر کے کنارے پر لیٹی تو اسے اب بھی ارہم کی وہ سلگتی ہوئی نظریں اپنی کمر پر محسوس ہو رہی تھی جو اسے پرسکون ہو کر سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی میٹھی میٹھی سی الجھن پلتی رہی کہ ارہم کا یہ بدلا ہوا روپ اور اس کی یہ دیوانگی اسے کسی نئی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ ارہم بھی صوفے پر لیٹا ہوا بار بار مشل کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب مشل کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کاغذی معاہدہ جو ان کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا تھا اب ارہم کو دنیا کی سب سے فضول اور بے معنی چیز لگنے لگا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مشل خود اپنے قدموں سے چل کر اس کے پاس آئے اور اس کے اس جنون کو اپنی محبت اور اپنی اپنائیت سے ٹھنڈا کرے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر ایک میٹھی آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ مشل کے اندر بھی ارہم کے لیے ایک عجیب سی اور انجانی کشش پیدا ہونے لگی تھی۔ ارہم کا وہ کثرتی اور چوڑا سینہ، اس کی گہری اور سلگتی ہوئی سیاہ آنکھیں اور اس کی حد درجہ پرکشش اور روب دار شخصیت مشل کو اندر ہی اندر اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ اکثر چھپ چھپ کر اس کی مردانہ وجاہت سے بھرپور وجود کو دیکھتی اور جب ارہم اچانک اس کی طرف دیکھتا تو وہ گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیتی۔ یہ ایک ایسا میٹھا اور نشہ آور احساس تھا جو مشل کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا اور اس کاغذی معاہدے کی وجہ سے خود کو روکے ہوئی تھی۔ ایک رات مشل ہسپتال اور اپنی سانس کی دیکھ بھال کی تھکاوٹ کی وجہ سے معمول سے بہت جلدی سو گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب اچانک اسے اپنے سینے پر کسی کی انتہائی گرم اور بھاری سانسیں محسوس ہوئی۔ اس نے ہڑبڑا کر اور قدرے گھبراہٹ میں اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے کی مدھم پیلی روشنی میں ارہم کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ارہم بغیر کسی شرٹ کے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدت کی طلب تھی جس نے مشل کے پورے وجود میں سنسنی اور ایک میٹھی سی آنکھ دوڑا دی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے اس کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم کو ہر جگہ سے بڑی نرمی سے محسوس کر رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں مجھ سے، یہ ہمارے وعدے کے بالکل خلاف ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ مشل نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل احتجاج کیا اور اپنے دونوں ہاتھ ارہم کے چوڑے اور گرم سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک نہایت کمزور سی کوشش کی تھی، مگر ارہم نے ایک گہری سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے لیا اور اس کے ہر احتجاج کو وہیں دبا دیا۔ ارہم کا وہ لمس اس قدر بے باک اور تپش سے بھرا ہوا تھا کہ مشل کی ساری مزاحمت ایک ہی پل میں پگھلنے لگی اور اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ارہم نے اسے اپنی مضبوط اور آہنی باہوں میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ مشل کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ اس رات وہ تمام دیواریں گر گئیں جو انہوں نے اپنے درمیان کھڑی کی تھی، اور ارہم نے مشل کو اپنی قربت کے اس طوفانی سمندر میں اس طرح مدہوش اور بے بس کر دیا کہ وہ اپنا ہر اصول اور ہر معاہدہ بھول کر صرف اور صرف اس کی ہو کر رہ گئی، اور وہ پوری رات ایک دوسرے کے وجود میں سماتے ہوئے محبت اور جنون کی ان حدود کو پار کرتے ہوئے
جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اگلی صبح وہ اس طرح بھروسہ ٹوٹنے اور استعمال ہونے پر فوراً اپنا سامان سمیٹ کر کسی کو کچھ بتائے بغیر اس محل جیسے گھر سے خاموشی سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے پرانے یتیم خانے واپس گئی تو ارحم اسے فوراً ڈھونڈ لے گا، اس لیے اس نے راستے سے ہی اپنی ایک سب سے قریبی ڈاکٹر دوست نصرت سے رابطہ کیا۔ نصرت اس کی پرانی سہیلی تھی اور اس نے مشل کی پریشانی سن کر اسے شہر کے دوسرے کنارے پر موجود ایک اور یتیم خانے میں پناہ دلوا دی، جہاں ارحم کا پہنچنا یا اسے ڈھونڈنا مشکل تھا۔ مشل نے خود کو اس یتیم خانے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر لیا اور اپنے آنسوؤں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ دوسری طرف ارحم جب بیدار ہوا اور اس نے مشل کی جگہ کو خالی پایا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح پورا شہر چھان مارا، اس نے تمام ہسپتالوں اور مشل کے اس پرانے یتیم خانے کے بے شمار چکر لگائے، مگر اس کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ایک ہفتہ ارحم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین اور اذیت ناک ہفتہ تھا۔ وہ اپنی بیمار ماں کے سامنے مشل کے بارے میں جھوٹ بول بول کر تھک چکا تھا کہ وہ کسی ضروری میڈیکل کیمپ میں گئی ہے۔ اسے پل پل اس رات کی یاد آ رہی تھی اور وہ اپنی غلطی پر شدید پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے جذبات اور جنون میں آ کر مشل کا اعتبار توڑ دیا اور اسے خود سے دور کر دیا۔ ایک ہفتے بعد مشل کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بوجھل اور خراب ہونے لگی تھی۔ اسے مسلسل چکر آ رہے تھے اور کچھ بھی کھانے پر اس کا جی متلا رہا تھا، جس پر اس نے پریشان ہو کر نصرت کو اسی کے ہسپتال میں ملنے کے لیے بلایا۔ ارحم جو پہلے ہی اس ہسپتال کے چکر لگا رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ مشل اپنی دوست نصرت سے کبھی نہ کبھی ضرور رابطہ کرے گی، اس نے مشل کو ہسپتال کی راہداری میں دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ نہایت مضبوطی سے تھام لیا۔ مشل، تم یہاں ہو؟ تم مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر کیوں گئی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے میں کس حال میں تھا اس ایک ہفتے میں؟ اور ماں نے تمہیں کتنا یاد کیا؟ مشل نے شدید نفرت اور بے بسی سے اس سے نظریں چرائیں اور اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اسی وقت نصرت چیک اپ روم سے مسکراتی ہوئی باہر آئی اور اس نے ارحم کو دیکھ کر بتایا کہ مشل امید سے ہے اور وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ارحم کے لیے کسی معجزے اور تحفے سے کم نہیں تھی۔ اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے ساختہ خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دو مشل، تم ماں بننے والی ہو اور یہ ہمارا بچہ ہے۔ ارحم نے فرط جذبات سے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما، لیکن مشل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اسے غصے سے دیکھا۔ مجھے چھوڑ دو ارحم، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اور میرا اعتبار توڑا ہے۔ مشل، میں مانتا ہوں میں نے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی اور تمہارا دل دکھایا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ پلیز میرے ساتھ واپس چلو، میری اس بیمار ماں کے لیے اور ہمارے اس آنے والے بچے کے لیے۔ ارحم کی آنکھوں میں سچائی اور اپنے کیے پر جو شدید ندامت تھی، اسے دیکھ کر مشل کا دل ایک بار پھر پسیج گیا اور اس نے خاموشی سے اپنے بچے اور اس بیمار عورت کی خاطر اپنی انا کو مار کر حویلی واپس جانے کا کٹھن فیصلہ کر لیا۔ ہسپتال کی اس لمبی اور خاموش راہداری سے نکل کر جب مشل نے دوبارہ ارحم خانزادہ کی اس کالی چمچماتی گاڑی میں قدم رکھا تو اسے اپنا آپ اور یہ ساری دنیا بے حد بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم نے نہایت احتیاط اور نرمی سے گاڑی کا بھاری دروازہ اس کے لیے کھولا تھا، اور جب تک وہ پوری طرح سیٹ پر بیٹھ کر پرسکون نہیں ہو گئی، ارحم وہیں دروازے کے پاس ایک محافظ کی طرح کھڑا رہا تھا۔ گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی، مشل کا رخ کھڑکی کی طرف تھا اور وہ باہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ارحم کی سیاہ اور گہری نظریں ڈرائیونگ سیٹ سے بار بار مشل کے زرد مگر پر نور چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ارحم بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ مشل نے اس کے ساتھ دوبارہ حویلی چلنے کا یہ کڑا فیصلہ صرف اور صرف اس ننھی جان اور بستر پر پڑی اس بیمار عورت کی وجہ سے کیا ہے۔ ارحم کے اندر اب وہ پہلے والا خاندانی غرور، وہ بے جا رونت اور وہ سختی بالکل ختم ہو چکی تھی۔
اور اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی تھی جو اپنے کیے پر دل کی گہرائیوں سے شرمندہ تھا اور کسی بھی قیمت پر اپنی اس روٹھی ہوئی محبت اور اپنے بچے کی ماں کو منانا چاہتا تھا۔ حویلی کے بڑے اور آہنی دروازے جب ان کی گاڑی کے لیے پوری شان و شوکت سے کھلے تو مشل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ اسے وہ اذیت ناک صبح شدت سے یاد آ گئی جب وہ یہاں سے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے اور اپنا بھروسہ ٹوٹنے کا غم لیے نکلی تھی۔ مگر اب حالات اور رشتے یکسر بدل چکے تھے۔ وہ اب صرف ایک مجبور اور بے آسرا لڑکی نہیں تھی بلکہ ارحم خانزادہ کے وارث کی ماں بننے والی تھی، اور یہ نیا احساس اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک اندیکھا تحفظ فراہم کر رہا تھا جسے وہ تاحال اپنی انا اور سرد مہری کے قول میں چھپائے ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ارحم کی ماں نے جس طرح اپنی ویل چیئر کو آگے بڑھا کر مشل کو بے ساختہ اپنے گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما تو مشل کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی ساس سے اپنی بیماری اور ہسپتال میں رہنے کا ایک جھوٹا بہانہ کیا تھا جسے اس بیمار عورت نے سچ مان لیا تھا اور اسے فوراً اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی سخت تاکید کی تھی۔ ارحم کے اس وسیع اور شاہانہ کمرے میں دوبارہ قدم رکھنا مشیل کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی اور جذباتی امتحان تھا، مگر اس بار ارحم نے اسے کوئی بھی ایسا موقع یا جواز نہیں دیا جس سے اسے ذرا سی بھی الجھن یا خوف محسوس ہو۔ وہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل ایک نئے انسان میں ڈھل گیا تھا۔ اب وہ اپنی کمپنی کے دفتر سے بہت جلد ہی واپسی آ جاتا اور اپنا زیادہ تر وقت مشل کے ارد گرد گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اس کا ہر عمل اور اس کی ہر نگاہ مشل کے لیے ایک خاموش معافی اور بے پناہ محبت کا پیغام لیے ہوتی تھی۔ ایک دوپہر جب مشل کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں گرتے ہوئے زرد پتوں کو دیکھ رہی تھی تو ارحم اپنے ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے جوس کا ایک گلاس لیے نہایت خاموشی اور نرم قدموں کے ساتھ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود کی وہ مانوس اور تیز مردانہ خوشبو مشل کے حواسوں سے ٹکرائی تو اس کے کندھے ایک دم سے تن گئے۔ مشل، تمہیں یہ جوس پینا چاہیے، دیکھو تمہاری رنگت دن بدن کتنی پیلی ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر نے بھی تمہیں کمزوری سے ہر صورت بچنے کی تاکید کی ہے۔ ارحم کی بھاری آواز میں اتنی زیادہ فکر، اتنی اپنائیت اور اتنی نرمی تھی کہ مشل ایک پل کے لیے چونک کر رہ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے مڑ کر ارحم کے مضبوط ہاتھوں میں موجود اس گلاس کو دیکھا اور پھر اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے نہیں پینا ارحم، اور آپ کو میری اتنی زیادہ فکر کرنی اور میرے پیچھے پیچھے گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود بہت اچھی طرح سے رکھ سکتی ہوں۔ مشل کے لہجے میں ابھی بھی وہی پرانی سرد مہری اور روکھا پن تھا جو وہ اپنی ٹوٹی ہوئی انا کو تسکین دینے اور خود کو ارحم کے سحر سے بچانے کے لیے برقرار رکھی ہوئی تھی۔ ارحم نے اس کی اس روکھے پن اور اس سخت بات کا ذرہ برابر بھی برا ماننے کے بجائے نہایت دلکشی سے مسکرا کر اپنا ایک قدم اور آگے بڑھایا اور گلاس میز پر رکھ کر مشل کا نرم اور قدرے ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ارحم کے اس اچانک اور محبت بھرے لمس نے مشل کے پورے وجود میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ میں تمہاری فکر کیوں نہ کروں مشل، تم میری زندگی ہو، اور یہ ننھا بچہ جو اس وقت تمہارے وجود کا حصہ ہے وہ ہماری اس رات کی اور ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے جس میں کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ارحم کے اس قدر بدلے ہوئے، اس قدر دیوانہ وار اور محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے نے مشل کے دل کی دھڑکنوں کو یکدم بے ترتیب اور بے قابو کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس کی مضبوط اور گرم گرفت سے چھڑوا نہیں پائی تھی کیونکہ ارحم کی سیاہ آنکھوں میں موجود سچائی، اس کا یہ پیار بھرا لمس اور اس کی قربت کی وہ حدت مشل کے اندر چھپی ہوئی اس برف کو بہت تیزی سے پگھلا رہی تھی جو اس نے پچھلے کئی دنوں سے اپنے جذبات پر جما رکھی تھی۔ ارحم نے اپنا چہرہ مشل کے چہرے کے قدرے قریب کیا تو مشل کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی اور اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ ارحم اس کی اس پیاری سی گھبراہٹ
اور اس خاموش تسلیم پر اور بھی زیادہ فریفتہ ہو گیا تھا، مگر وہ اسے فوراً کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ نرمی سے اس کا ہاتھ چوم کر اور اسے جوس پینے کی دوبارہ تاکید کر کے وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا، حالانکہ مشل اندر ہی اندر اس کے اس قدر قریب آنے اور اس کی اس طرح پرواہ کرنے پر شدید متاثر ہو رہی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار اور خاموشی کے ساتھ گزرنے لگا تھا، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کے اس سرد اور خاموش ماحول میں ایک نہایت خوشگوار اور پرسکون تبدیلی آنے لگی تھی۔ مشل کی اس بے لوث محبت، اس کی رات دن کی دیکھ بھال اور اس گھر میں آنے والی نئی خوشی کی امید کا یہ معجزہ تھا کہ اس کی سانس کی حالت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر اور مستحکم ہو چکی تھی۔ ویل چیئر پر اپنا سارا دن اور رات گزارنے والی وہ بیمار اور کمزور عورت اب بغیر کسی سہارے کے کمرے کے اندر تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگی تھی، اور ان کی یادداشت کی بیمار بھی اب کافی حد تک ٹھیک رہنے لگی تھی۔ وہ سارا دن مشل کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے آنے والے بچے کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اون کے کپڑے بننے کی رنگین خواب دیکھتی، جنہیں سن کر مشل کے چہرے پر ایک نہایت طمانینت بھری اور سچی مسکراہٹ آ جاتی۔ لیکن جیسے جیسے مشل کے حمل کے مہینے آگے بڑھ رہے تھے اور وقت گزر رہا، اس کے لیے اپنی سانس کا اس طرح سے باریک بینی سے خیال رکھنا اور بھاری کام کرنا جسمانی طور پر بے حد مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اکثر دن کے اوقات میں شدید کمزوری، تھکاوٹ اور غنودگی کا احساس گھیر لیتا، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اہم، جو اب ایک سائے کی طرح مشل کے ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور اس کی صحت کا خیال رکھتا تھا، اس نے مشل کی اس گرتی ہوئی حالت اور اس کی اس تھکاوٹ کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ اس نے بغیر مشل کو بتائے یا اس سے مشورہ کیے شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے ہسپتال سے اپنی ماں کے لیے ایک نہایت تجربہ کار اور خوش اخلاق نرس کا مستقل انتظام کر دیا تھا، تاکہ مشل پر کسی بھی قسم کا کوئی جسمانی یا ذہنی بوجھ نہ پڑے اور وہ مکمل طور پر پرسکون رہ کر اپنا اور اپنے آنے والے بچے کا خیال رکھ سکے۔ ارحم کا یہ غیر متوقع قدم اور اس کا یہ فیصلہ مشل کے لیے بہت زیادہ حیران کن اور دل کو چھو لینے والا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ارحم اپنی ماں کے معاملے میں کتنا زیادہ حساس اور جذباتی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے کسی بیرونی اور اجنبی شخص پر اتنی آسانی سے اعتبار نہیں کرتا۔ مگر اس نے اپنے تمام اصول اور اپنی تمام عادتیں صرف اور صرف مشل کی صحت اور اس کے آرام کی خاطر بدل دی تھی۔ ارحم اب اپنی کمپنی کے بہت سے اہم اور ضروری کام بھی اپنے دفتر جانے کے بجائے گھر پر ہی رہ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کر لیتا تھا، تاکہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مشل کے سامنے اور اس کی نظروں کے حصار میں رہ کر گزار سکے۔ وہ ایک نہایت تابعدار، فکر کرنے والا اور محبت کرنے والے ساتھی کا کردار پوری ایمانداری سے ادا کر رہا تھا۔ وہ مشل کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی اس طرح مدد کرتا کہ حویلی کے پرانے ملازمین بھی اپنے چھوٹے مالک کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ کبھی وہ رات کے پچھلے پہر جب مشل کو بھوک لگتی تو وہ خود کچن میں جا کر اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس اور کچھ کھانے کو بنا کر لاتا، اور کبھی جب مشل بستر پر لیٹ کر جسمانی درد کی وجہ سے کروٹیں بدلتی تو وہ نہایت خاموشی سے اس کی تکیے کو درست کرتا اور اس کے سوجے ہوئے پیروں پر ہلکا ہلکا دباؤ ڈالتا، تاکہ اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکے اور وہ پرسکون نیند سو سکے۔ مشل اکثر اپنی آنکھیں بند کیے ارحم کے ان چھوٹے چھوٹے مگر بے پناہ محبت اور خلوص سے بھرے ہوئے کاموں کو اپنے وجود پر محسوس کرتی رہتی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک نہایت دلکش اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آتی تھی، جسے وہ ارحم سے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ اسے اب اس بات کا شدت سے اور پوری سچائی کے ساتھ احساس ہونے لگا تھا کہ ارحم واقعی اندر سے پوری طرح بدل چکا ہے، اور اس کے دل میں اب مشل کے لیے صرف ایک وقتی کشش یا جسمانی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت گہری، سچی اور پاکیزہ محبت پیدا ہو چکی ہے، جو اس کے ہر عمل سے جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں یہ جان چکی تھی کہ اسے اب ارحم سے کوئی پرانی شکایت نہیں رکھنی چاہیے، اور اسے اس بدلے ہوئے اور محبت کرنے والے ارحم کو سچے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کی وہ عورت والی پرانی انا اور اس طوفانی رات کی
وہ ایک تلخ یاد اسے ابھی بھی پوری طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ارہم کے سامنے جان بوجھ کر خاموش رہتی، مگر اس کی آنکھیں اب ہر پل ارہم کو ہی ڈھونڈتی تھی، اور جب ارہم کسی کام سے کمرے یا گھر سے باہر ہوتا تو مشل کو ایک عجیب سی بے چینی اور کے ساتھ گھیر لیتی تھی، جس کا علاج صرف ارہم کی موجودگی ہی ہوتا تھا۔ یہ ان دونوں کے درمیان محبت کا ایک ایسا خوبصورت، انوکھا اور بن کہے سمجھا جانے والا دور تھا، جہاں کسی زبانی اقرار یا لمبے چوڑے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے عمل اور ان کی خاموش نظریں ہی ان کے دل کا سارا حال اور ان کی بڑھتی ہوئی محبت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کر رہی تھی۔ بس زبان سے اقرار ہونا باقی تھا۔ نظروں کے اس خاموش تبادلے اور بن کہے اقرار کا وہ خوبصورت اور میٹھا دور اپنی پوری آبداب کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک وقت نے ایک نہایت کٹن اور روح فرسا امتحان ان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک نہایت بھوجل اور منحوس دن تھا جب حویلی کے اس پرسکون ماحول کو ایک دم سے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ مشل کے حمل کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور وہ صبح سے ہی کچھ عجیب سی بے چینی اور نقاہت محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے ارہم کو پریشان نہ کرنے کی خاطر اپنی اس تکلیف کو چھپائے رکھا۔ دوپہر کے وقت جب ارہم اپنی ماں کے پاس بیٹھا انہیں ان کی دوائیاں دے رہا تھا تو اچانک مشل کی کمرے سے ایک دل خراش اور درد سے بھری ہوئی چیخ بلند ہوئی، جس نے ارہم کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا تھا۔ وہ دیوانے وار بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا تو مشل فرش پر گری ہوئی درد سے دوہری ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ ارہم کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے، مگر اس نے اپنے ہوش و حواس کو مجتمع کیا اور مشل کو اپنی مضبوط بازو میں اٹھا کر فوراً گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال تک کا وہ مختصر سا سارا راستہ ارہم کے لیے کسی طویل اور اذیت ناک صدی سے کم نہیں تھا، جہاں مشل کی ہر سسکی ارہم کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نصرت اور ان کی پوری ٹیم نے مشل کو فوراً ڈیلیوری اور ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا، اور ارہم باہر اس لمبی اور سرد راہداری میں کسی بے بس اور کٹے ہوئے پرندے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کی لبوں پر مسلسل دعائیں تھیں اور وہ بار بار وارڈ کے اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی پوری دنیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ گھنٹوں پر محیط وہ جان لیوا اور طویل انتظار بالآخر اس وقت ختم ہوا جب وارڈ کا وہ بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نصرت نہایت تھکے ہوئے، بھوجل اور اترے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ ارہم تیزی سے لپک کر ان کے پاس پہنچا اور اس کی آنکھوں میں امید اور خوف کا ایک طوفان مچل رہا تھا، مگر نصرت کے چہرے کے وہ تاریک تاثرات دیکھ کر ارہم کا دل یکدم بیٹھ گیا اور اس کے وجود سے جیسے کسی نے ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ مجھے بہت افسوس ہے ارہم، ہم بہت کوششوں کے باوجود بچے کو نہیں بچا سکے۔ وہ مردہ پیدا ہوا ہے، البتہ مشل کی جان خطرے سے باہر ہے۔ نصرت کے وہ الفاظ ارہم کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، جس نے اس کی تمام امیدوں اور اس کے ان تمام رنگین خوابوں کو ایک ہی پل میں جلا کر راکھ کر دیا تھا، جو اس نے اپنے اس آنے والے وارث کے لیے دیکھے تھے۔ وہ خبر ان دونوں کے لیے کسی گہرے اور تاریک صدمے سے کم نہیں تھی۔ مشل جو ہوش میں آئی اور اسے اس المناک حقیقت کا ادراک ہوا تو وہ تو جیسے صدمے سے بالکل پھتر ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب رواں تھا اور وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے مسلسل اپنے اس ننھے وجود کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی، جسے اس نے اتنے مہینوں تک اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ ارہم کی بیمار ماں کو جب اس سانحے کی خبر ملی تو ان کا رونا بھی بند نہیں ہو رہا تھا اور پوری حویلی میں ایک سوگوار اور موسمی فضا چھا گئی تھی، مگر اس کٹھن اور دل چیر دینے والے وقت میں ارہم نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے تمام غموں اور اپنے سینے میں اٹھنے والے اس طوفان کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت ٹوٹ گیا تو مشل کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو پہلے ہی اس دکھ کے بوجھ تلے مکمل طور پر بکھر چکی تھی، اور اس کی ماں جو ایک بہت ہی کٹھن مرحلوں سے گزر کر صحت یاب ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اور ہم کی ضرورت تھی۔
وہ نہایت خاموش اور بھوجل قدموں کے ساتھ مشعل کے پاس بیٹھ گیا اور بغیر کوئی لفظ کہے اس نے مشعل کے اس کانپتے اور سر پڑتے ہوئے وجود کو اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگا لیا۔ مشعل کے اندر ضبط کا وہ جو بند ٹوٹا تھا وہ ارہم کی گلے لگ کر کسی معصوم اور دکھیا بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارہم نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے نہایت نرم اور مضبوط لہجے میں کہا، مشعل، ہمت کرو میری جان، اللہ کی یہی مرضی تھی اور ہم اس کی رضا کے لیے آگے بالکل بے بس ہیں۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، ہم دونوں مل کر اس دکھ کو بانٹیں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ ارہم کا یہ جذباتی اور جسمانی سہارا، اس کی وہ مضبوط پناہ گاہ اور اس کی وہ بے پناہ پرواہ مشعل کے لیے اس تاریک وقت میں زندگی کی واحد رمق ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ارہم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر اپنے تمام آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں چھپی ہوئی وہ تمام پرانی رنجشیں، وہ تمام گلے شکوے اور اپنی وہ تمام انا بھی بہا دی تھی جو اسے ارہم کو مکمل طور پر اپنانے سے روکے ہوئی تھی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے ارہم کی ان تمام خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جو شخص اپنے اتنے بڑے دکھ کو پست پشت ڈال کر صرف اور صرف اس کی تکلیف کو مٹانے کے لیے اس قدر مضبوطی سے کھڑا ہے، وہ کبھی اس سے دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی محبت ہر قسم کی غرض اور ہوس سے مکمل طور پر پاک ہو چکی ہے۔ مشعل اور ارہم کے درمیان اب وہ انا کی دیوار اور فاصلوں کا وہ خول مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا جو انہوں نے اپنے گرد چڑھا رکھا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر اور اپنے ہر عمل سے اپنی اس شدید اور سچی محبت کا بھرپور اظہار کر دیا تھا جسے وہ اب تک چھپاتے آ رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ نیا اور خوبصورت موڑ تھا جہاں ان کے دلوں میں اب کسی بھی قسم کا کوئی خوف، کوئی وسوسہ یا کوئی پرانی تلخی باقی نہیں رہی تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو پا لینے کی ایک نہایت سچی اور پاکیزہ لگن تھی جس نے ان دونوں کو ایک روح کی طرح آپس میں جوڑ دیا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک نہایت خنک اور مسحور کن رات تھی جب کمرے کی بڑی کھڑکی سے چاند کی دودیا اور نرم روشنی اندر فرش پر پڑ رہی تھی، اور کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے ایک نہایت پرسکون اور خوابناک سی گرمی پھیلی ہوئی تھی۔ مشعل آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے اور سیاہ بالوں کو نہایت سلیقے سے سنوار رہی تھی۔ اس نے آج خاص طور پر ارہم کی پسند کی گہری جامنی رنگ کی نہایت نفیس اور ریشمی نائٹی پہنی ہوئی تھی جو اس کی دودیا اور پرنور چہرے پر کسی قیامت کی طرح لگ رہی تھی، جس کی ڈوریاں تھی اور جو اس کے سراپے کو بہت ہی دلکش انداز سے نمایاں کر رہی تھی۔ ارہم نہایت خاموشی اور نرم قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو آئینے میں مشعل کے اس دلکش اور سحر انگیز سراپے کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کی گہری اور سیاہ آنکھوں میں آج ایک ایسی تپش، ایک ایسی والہانہ طلب اور محبت کا ایک ایسا طوفان تھا جس میں کسی بھی قسم کی زبردستی یا مجبوری کی کوئی جھلک نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل اور سچی وارفتگی تھی۔ ارہم آہستہ آہستہ چلتا وہ مشعل کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں مضبوط بازو مشعل کے پتلی کمر کے گرد نہایت نرمی سے لپیٹتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اس کے کندھے کو اپنے لبوں سے سہلاتے ہوئے اس کی ڈوریوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ ارہم کے اس اچانک اور قربت بھری لمس پر مشعل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے بے قابو ہو گئی، مگر اس بار اس نے پیچھے ہٹنے یا گھبرانے کے بجائے نہایت طمانینت اور سکون کے ساتھ اپنا سر ارہم کے چوڑے اور مضبوط سینے پر ٹکا دیا تھا۔ ارہم نے اپنا چہرہ مشعل کے بالوں میں چھپا کر ان کی وہ مانوس اور میٹھی خوشبو اپنے اندر اتاری اور اس کے ماتھے پر ایک نہایت پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے نہایت مدھم مگر پرجوش آواز میں بولا، مشعل، تم نے میری اس بے رنگ اور مغرور زندگی میں آ کر مجھے ایک مکمل اور سچا انسان بنا دیا ہے۔ میں تمہاری اس محبت اور اس ساتھ کے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ ارہم کے ان الفاظ میں وہ سچائی اور وہ دل پگھلا دینے والا خلوص تھا جس نے مشعل کی آنکھوں میں بے ساختہ خوشی کے آنسو لا دیے تھے۔ اس نے آئینے میں ارہم کی ان گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا ہاتھ ارہم کے ہاتھ پہ رکھا اور نہایت نرم اور پیار بھرے لہجے میں بولی، اور آپ نے مجھے اس دنیا کی تمام تلخیوں سے بچا کر وہ گھر اور وہ بے پناہ محبت دی ہے جس کی میں نے یتیم خانے کی ان اندھیری راتوں میں ہمیشہ تمنا کی تھی۔ آپ نے میرے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھر دیا ہے ارہم۔ ان دونوں کے درمیان یہ وہ آخری اور مکمل اقرار تھا جس کے بعد ان کے درمیان کسی لفظ کی اور کسی دلیل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ارہم نے مشعل کا رخ اپنی طرف موڑا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر نہایت دیوانگی کے ساتھ بستر کی طرف لے گیا۔
کمرے کی وہ مدھم اور رومانوی روشنی ان کے ان سلگتے ہوئے جذبات اور ان کی اس شدید قربت کی گواہ بن رہی تھی۔ نائٹی کی رکاوٹ کو وہ پل بھر میں دور کر چکا تھا، اور ارہم کا ہر لمس آج کسی زبردستی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ مشل کی مکمل رضامندی، اس کی چاہت اور اس کی محبت کا جواب تھا۔ جب ارہم کے تپتے ہوئے لب مشل کے گالوں اور اس کی گردن کو چھوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھنے لگے تو مشل کا پورا وجود کسی موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارہم کے بالوں میں الجھا دیا اور خود کو مکمل طور پر اس کی اس دیوانگی اور اس کے اس جنون کے حوالے کر دیا، جس میں اب صرف اور صرف ایک سچی اور بے بات محبت کی چاشنی تھی۔ ان کی سانسوں کی وہ بڑھتی ہوئی حدت اور ان کے وجود کا وہ بے ساختہ ملاپ ایک ایسا سحر انگیز اور مدہوش کر دینے والا منظر تھا، جہاں دنیا کے تمام اصول، تمام فاصلے اور تمام دیواریں خاک ہو چکی تھی۔ ارہم نے نہایت شدت اور والہانہ پن کے ساتھ مشل کے لبوں کو اپنی قید میں لیا، تو مشل نے بھی اس کے اس پیار اور اس کے اس جنون کا اسی شدت سے جواب دیا، اور ان کے جسم ایک دوسرے کی حدت میں کچھ اس طرح سے سمو گئے جسے وہ ازل سے ایک ہی وجود کا حصہ ہو۔ اس رات کی وہ قربت پچھلی رات سے بالکل مختلف اور ہزار گنا زیادہ حسین تھی، کیونکہ آج ان کے درمیان کوئی کاغذی معاہدہ، کوئی جھوٹی انا یا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ صرف دو دھڑکتے ہوئے دل تھے جو ایک دوسرے کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں مدہوش ہو کر اپنی اس نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکے تھے، جہاں اب کسی غم، کسی جدائی یا کسی دھوکے کا کوئی گزر نہیں تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔